الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ بھی ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی، اس کا ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن انسان کچھ نعمتوں کو تو دیکھ سکتا ہے، لیکن کچھ وہ نعمتیں ہوتی ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ پاتا ان سر کی آنکھوں سے۔ جیسا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے رب کی نعمتوں کو کون شمار کر سکتا ہے، وہ تو گنتی میں ہی نہیں آتی، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ انسان دیکھتا ہے مادی نعمتوں کو کہ دولت ہے، لباس ہے، رہن سہن اچھا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی دولتیں ہیں، یہی دولت بڑی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ بھی یقیناً اللہ کی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت۔ جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ سب سے بڑا امیر ہے، وہ سب سے بڑا امیر ہے، وہ سب سے بڑا بخت والا ہے۔ یہ جو اللہ کی محبت ہے، اس لفظ کے اندر اللہ کے محبوبوں کی محبت بھی آ جاتی ہے، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کی کتابوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی، ملائکہ کی، تمام محبتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ کی محبت مانگے۔ جب قیامت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ سب سے امیر جو ہے وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جو اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ راز مرنے کے بعد کھلے گا، کیونکہ ہم مادی چیزیں تو مانگتے ہیں، مادی نعمتیں تو مانگتے ہیں اس دنیا کی، لیکن ہم نے کبھی اللہ کی محبت نہیں مانگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اس کا پیار مانگیں، اس کی محبت مانگیں۔ جب اس کی محبت مانگیں گے تو یوں سمجھنا یہ دنیا بھی اعلیٰ ہو جائے گی اس بندے کی، اور وہ آخرت بھی اس کی ارفع و اعلیٰ ہو جائے گی۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں ہر لحاظ سے یہ صرف اور صرف بدن کے لیے ہے۔ روح اور دل کی جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دولت ایمان ہے۔ اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی امت کو یہ محبت مانگنی سکھائی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما اور مجھے ان لوگوں کی محبت نصیب فرما جو تیرے محبوب ہیں، جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، جن سے تو پیار کرتا ہے، مالک ان کی بھی محبت نصیب فرما۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اے اللہ مجھے وہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما کہ جس عمل سے تیری محبت ملے، تیرا قرب ملے۔ تو اس کے اندر حدیث طیبہ میں اس میں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 3 چیزیں مانگنا سکھائی ہیں رب کی بارگاہ میں سے۔ آج ایک ایسا دور ہے کہ لوگ کہتے ہیں صرف اللہ کی محبت مانگو، بلکہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دیا جو اللہ کے مقرب ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے محب ہیں، ان کا بھی پیار مانگو۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، سب سے پہلے اے اللہ مجھے اپنا پیار نصیب فرما۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اے اللہ جو تیرے محبوب ہیں، جن سے تو پیار کرتا ہے، جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، جن کی تیری بارگاہ میں کوئی مقام ہے، کوئی حیثیت ہے، یا اللہ ان کی بھی محبت عطا فرما۔ آگے فرمایا وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اے اللہ وہ عمل کروں میں، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ ایسا عمل جو تجھے محبوب ہو، جس کے کرنے سے تیری محبت ملے، تیرا قرب ملے۔ تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اہل اللہ سے بھی پیار کرو، جو اللہ کے پیارے ہیں ان سے محبت رکھو۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ اور اللہ کے محبوب بندوں سے پیار کریں۔ ہم انبیاء، اولیاء، صحابہ کرام جن سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے تصدق سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ رب کے محبوب ہیں، یہ رب کے مطلوب ہیں۔ جو رب کے پیارے ہیں، جب اس کے پیاروں سے پیار کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرا رب ہم سے بھی راضی ہوگا۔ آگے 15 ماہ رمضان المبارک کو سید الاسخیاء حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت و سعادت ہے۔ آپ کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کو میرے آقا نے اپنی گود میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ، اے اللہ اس حسن سے میں پیار فرماتا ہوں، تو بھی پیار فرما۔ اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن سے پیار کر۔ اے اللہ جو حسن سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار کر۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ یہ تعلیم مصطفیٰ ہے کہ رب الارباب کی بارگاہ میں میرا پیار بھی مانگو، میری آل کا بھی پیار مانگو، میرے اصحاب کا بھی پیار مانگو۔ یا دنیا میں رہو تو اس طرح رہو، یا اللہ کے محبوب بن جاؤ، یا اللہ کے محب بن جاؤ۔ اللہ کا محبوب یا محب بننا
یہ بہت ہی ارفع و اعلیٰ مقام ہے۔ انسان سوچنے میں لگ جاتا ہے کہ اللہ کا محبوب بننا یہ کوئی عام بات ہے، یہ کوئی عام انسان کی بات ہے، یہ تو اس کا کرم ہے جس پہ ہو جائے۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسن سے پیار کر۔ اے اللہ جو حسن سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، کہ گویا کہ جو رسول اللہ سے پیار کرے وہ رسول اللہ کے اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے، جو رسول اللہ کے اصحاب سے پیار کرتا ہے وہ رسول اللہ کی آل سے بھی پیار کرتا ہے، جو رسول اللہ کی آل سے پیار کرتا ہے وہ رسول اللہ کے تمام رشتہ دار عزیز و اقارب جو بڑی عظمت شان والے ہیں۔ جب انسان تمام سے پیار کرتا ہے، وہ رشتے کے اندر جسمانی طور پہ ہو یا وہ روحانی دینی فطرتی طور پہ ہو، تو تمام کے ساتھ جب انسان پیار کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے اللہ کا ولی، ولایت جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے۔ انعام جو ہے وہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے، نہ کہ دشمنوں کو۔ اللہ نے جتنے ولی بنائے وہ سارے کے سارے سنی بنائے، وہ ادب و احترام والوں میں بنائے۔ جو ادب و احترام والا ہوتا ہے وہی مقام حاصل کرتا ہے۔ تو پیارے، ہمیں چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوبوں سے پیار کریں۔ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی کمال شخصیت ہے۔ ہمیں چاہیے ہم جس طرح ان برگزیدہ ہستیوں سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کی تعلیم پہ عمل کریں تو پھر یہ بہت بڑا کمال ہے۔ محبت اصل ہے ہی یہی کہ محبوب کی بات کو مانا جائے۔ محبت کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیم پہ بھی عمل کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی، بہت سی تعلیمات دی ہیں۔ آج ہم دیکھیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کھوکھلی محبت ہے، لیکن ہمارا اعمال، ہمارا کردار، ہماری گفتار امام حسن مجتبیٰ کی تعلیم کے برعکس ہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم صرف کھوکھلی محبت کے دعوے دار ہیں، ہم محبت نہیں کرتے۔ محبت تو یہ ہے ہم ان کو بھی مانیں، ان کی بھی مانیں، جو انہوں نے حکم دیا وہ بھی مانیں، جو کر کے دکھایا وہ بھی مانیں۔ یہ تو ہے محبت۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، یقیناً دیوانے ہیں۔ ہمارا آقا علیہ السلام کی محبت کے بغیر جینا ناممکن ہے۔ ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ مصطفیٰ کی برکت سے ملی ہے۔ ہمیں جو ایمان ملا وہ بھی آقا کے تصدق سے ملا، ہمیں جو قرآن ملا وہ بھی آقا کے تصدق سے ملا، ہمیں جو ماہ رمضان ملا وہ بھی آقا کے تصدق سے ملا۔ جتنی نعمتیں رب نے امت مصطفیٰ کو عطا کی وہ ساری کی ساری آقا کے وسیلے سے ملی۔ تو ہم حضور علیہ السلام کی محبت کے بغیر جینا ناممکن ہے، جی ہی نہیں سکتے۔ تو یاد رکھنا، جو محبت ہے وہ محبت صرف نام کی نہیں، محبت جو ہے وہ کام کی ہونی چاہیے۔ محبت یہ ہے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا ہر حکم پہ لبیک ہونی چاہیے۔ آج ہم دیکھیں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی، اصحاب نبی کی، اور حضور علیہ السلام کے گھرانے کی، اور سرکار کے تمام رفقا کی، سرکار کے یاران کی، اصحاب کی۔ تو اس کے باوجود ہم اپنے کردار پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارے چہرے سے لے کر لباس ہو، غذا ہو، چلنا پھرنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ سنت کے برعکس ہے۔ ہم کیسے محب ہیں؟ محب وہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے جو میرے محبوب کی ادائی ہیں میں ان کو اپناؤں، تاکہ
محبوب مجھ سے پیار کرے، محبوب مجھ سے پیار کرے۔ وہ کس طرح؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم درود و سلام کے اندر کہتے ہیں یا نبی، تو پھر جب مدینے سے صدا آئے اے امتی، تو پھر تو ہے کمال۔ جب ہم دل سے کہیں گے یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، تو مدینہ طیبہ سے بھی پھر جواب آئے گا امت کی سلام کے لیے، کہ میرا محبوب بھی فرمائے گا اے میرے امتی تجھ پہ بھی سلام ہو۔ یہ سلام اس وقت آئے گا جب دل سے آواز نکلے گی۔ تو یاد رکھنا، محبت اس چیز کا نام ہے۔ آج آل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے کالے پیلے نیلے جھنڈے، رنگ رنگیلے کپڑے، کڑے چھلے مندرے یہ پا لینا، نماز کے قریب نہ جانا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جب بھی وضو فرماتے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے، آپ کے جسم اقدس پہ لرزہ طاری ہو جاتا، آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ کا جسم لرزتا اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اپنے رب کی حمد کر رہا ہوں، میں اپنے رب کی حمد بیان کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبی 5 وقت نماز ادا فرمانے والے، تہجد ادا فرمانے والے، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ سخی ہیں کہ میرے پاک نبی علیہ السلام کہ یہ وہ نواسے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حج کو تشریف لے کے جا رہے تھے اور راستے کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ راستے کے اندر ایک جگہ سے گزرے، ایک عورت نے دیکھا یہ واہ نورانی چہرے والے، واہ نورانی چہرے والے، کیوں نہ نورانی چہرہ ہو، ہم شکل پیمبر شبیہ مصطفیٰ سینہ اقدس سے لے کر سر تک جو میرے آقا کی شبیہ ہو اسے حسن مجتبی کہتے ہیں، اسے حسن مجتبی کہتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟ شبیہ مصطفیٰ جو ہو سینے سے لے کر سر تک اسے شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے پیچھے کرب و بلا کا شاہ سوار کھڑا ہو کے کہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اس امام کو حسن مجتبی کہتے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا، عظیم گروہوں میں، 2 مسلمانوں کے عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا، اسے حسن مجتبی کہتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے۔ اس عورت نے دیکھا نورانی چہرے والے، اس نے کہا اے نورانی چہرے والو، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی رسول اللہ کی کلمہ گو ہوں، میں نے بھی اسلام لیا ہوا ہے، اسلام پہ ہوں، تو میں آپ لوگوں کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے دعوت قبول فرمائی۔ جب اس مائی کے پاس ایک بکری تھی، اس نے ذبح کی، گوشت بنایا، دعوت کا اہتمام کیا، کھانا تیار کیا، آپ لوگوں نے وہ کھانا تناول فرمایا۔ تو اس کا شوہر آیا تو اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ ایک بکری تھی وہ بھی ذبح کر دی۔ تو اس نے کہا بس مہمان ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرنا یہ اسلام کا حسن ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، مہمان کو کھانا کھلانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کا محبوب ایسے نہیں ہوتا کوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دور دور تک سفر میں چلے جاتے کہ کوئی شخص مل جائے جس کو میں کھانا کھلاؤں، وہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔ آپ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آتا تھا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے در دولت پہ کوئی بھی سوالی آیا، کریم نے خالی نہ موڑا۔ میرے آقا علیہ السلام گھروں کے اندر کئی دن تک چولہا گرم نہیں ہوتا، لیکن جو بھی آتا میرے آقا اس کو بن مانگے عطا کرتے، اور اتنا عطا کرتے پھر اسے مانگنے کی حاجت نہ ہوتی۔
تو اس نے کہا مہمان ہے، مہمانوں کی خاطرداری کی۔ امام حسن مجتبیٰ چلے گئے، آپ نے حج ادا فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھیا عورت مدینہ طیبہ آئی۔ میرے محبوب کے شہر میں جب وہ آتی ہے، امام حسن مجتبیٰ نے اس کو دیکھا، پہچان لیا۔ اس کا شوہر وہ دونوں تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اے عورت تو مجھے پہچانتی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں پہچانتی۔ فرمایا ہم حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے پیدل، تو نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، تو نے ہماری دعوت کی تھی، اب تو ہمارے شہر میں آئی، اب ہمارے شہر میں آئی ہو، آؤ میں بھی آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ انہوں نے دعوت قبول کی۔ میرے امام حسن مجتبیٰ نے ان کو کھانا دیا۔ کھانا دینے کے بعد، کھلانے کے بعد ان کو تحائف دیے۔ تحائف دینے کے بعد فرمایا کہ میری طرف سے یہ دعوت ہے، یہ 1000 بکریاں لے جاؤ، میں نے تمہیں تحفے میں دی ہے۔ وہ تمہاری دعوت تھی، یہ ہماری دعوت ہے۔ وہ تمہاری دعوت اپنی طاقت کے مطابق تھی، میں حسین ابن علی ہوں، میں فرزند رسول ہوں، میری ماں کا نام سیدۃ النساء العالمین ہے۔ ہمارے ہاں جو مہمان آتا ہے ہم اس کو اتنا دیتے ہیں وہ بھی کھائے، اس کی نسلیں کھائیں، اس کی نسلوں تک وہ نہ مکے، اسے امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ دو آپ کے اوصاف بیان کرتا ہوں، کمال کا ہے امام حسن مجتبیٰ اور آپ کی زوجہ محترمہ کے ہاں کوئی تھوڑی سی آپس میں رنجش ہوئی اور بات جو ہے وہ طلاق کی نوبت تک پہنچی۔ امام حسین کرب و بلا کا سوار آتا ہے میرے امام کے پاس، ہاتھ چوم کے عرض کرتا ہے اے برادر سردار، اے میرے امام، آپ کی اور آپ کی زوجہ محترمہ کے ہاں کیا اختلاف آئے ہیں؟ تو میرے امام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے حسین تجھے پتہ ہے ابھی وہ میرے نکاح میں ہے، حن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، تو میں تجھے اپنی بیوی کی بات کیوں بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ امام حسین جان گئے واقعی میرا بھائی علم کا بھی سردار ہے، علم کا بھی سردار ہے، حسن کا بھی سردار ہے، عمل کا بھی سردار ہے، گفتار کا بھی سردار ہے، سخاوت کا بھی سردار ہے۔ آپ چلے گئے، تھوڑے عرصے بعد طلاق ہو گئی، پھر آئے، فرمایا اے میرے سردار ویر، ہاتھ چوم کے عرض کی آپ بتائیے، بتا سکتے ہیں کیا مسئلہ تھا؟ فرمایا اے حسین تجھے پتہ نہیں ہے اب وہ غیر محرم ہو گئی، غیر محرم کی بات کرنا شریعت نانے کی اجازت نہیں دیتی۔ سبحان اللہ، میرے امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا جس کا ویر، جس کا برادر محترم بڑا اس مقام کا مالک ہو، کیا اس کا چھوٹا بھائی کسی امتحان کے اندر ایسا ہو سکتا ہے وہ فرسٹ پوزیشن حاصل نہ کرے؟ جس کا بڑا بھائی اس مقام پہ ہو، اس کے چھوٹے بھائی کو کیا کوئی صبر کے اندر، اس کو صبر کے اندر کوئی کمی آ سکتی ہے؟ امام حسین نے کہا سبحان اللہ، بالکل آپ بڑے ہیں، آپ کی سوچ بھی اعلیٰ، آپ کے الفاظ بھی اعلیٰ، آپ کے گفتار بھی اعلیٰ، آج ہم حسینی بھی کہلوائیں، حسنی بھی کہلوائیں، اس کے بعد کسی کی بیٹی کا نام چاہیں اس کی بات کریں تو ذرا سوچئے، گریبان کے اندر جھانکیے تو کیسا حسینی ہے۔ کبھی کسی کی ماں کی بات، کبھی کسی کی بہن کی بات، کبھی کسی کی بہو کی بات، کبھی کسی کی بیٹی کی بات کرتا ہے، ذرا سوچا ہے اس سے رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہے، آل نبی اولاد علی کو کتنی تکلیف ہے۔ اگر آل نبی کا تو اگر حقدار ہے تو یاد رکھ آج کے بعد کسی کی بیٹی کا نام تیری زبان پہ نہ آئے، بیٹیاں سب کی ہوتی ہیں۔ آل نبی کی یہ تعلیم ہے، کسی غیر محرم کی بات نہیں کرنی، جب اس کا نام زبان پہ نہیں لانا تو پھر بتاؤ اس کے ساتھ حال احوال کرنا یہ کہاں جائز ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ امام حسن مجتبیٰ کی تعلیم ہے، اور امام حسن مجتبیٰ کی تعلیم تو بہت وسیع ہے۔
ایک مرتبہ آپ مدینہ طیبہ میں تھے، ایک شخص آیا، اس نے امام حسین حسن کو گالیاں دی اور امام مولا علی کو گالیاں دی۔ گالیاں دینے کے بعد جب وہ خاموش ہو گیا، فرمایا بتا تو نے کھانا کھانا ہے؟ تو نے کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا بہت بھوک لگی ہے۔ آپ نے اس کو کھانا پیش کیا، اس نے کھانا کھایا۔ گھر گئے، ایک برتن کٹورا اس میں چاندی لے کے ہے، فرمایا یہ لے جا، یہ تیرے لیے ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اے شہزادہ رسول، اس نے گالیاں دی، آپ نے اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا۔ فرمایا تمہیں کیا پتا، وہ بیچارہ بھوکا تھا، وہ تنگ دست تھا، وہ مقروض تھا، وہ لاچار تھا، وہ پریشانی کے عالم میں تھا، اس کو اب یہ مل گئی ہے، وہ خوش ہو گیا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے امام حسن کی تعلیم کہ کوئی گالیاں بھی دے تو اس پہ صبر کرو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا بدلہ لینے والا کمزور ہے، معاف کرنے والا سب سے بڑا طاقتور ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم تو بدلہ لیں گے، یہ اسلام کا حسن نہیں ہے بدلہ لینا، یہ اسلام کا حسن نہیں ہے ہر بات پہ لڑائی جھگڑا۔ اسلام کا حسن یہ ہے جب اسلام کی بات آئے تو اس وقت لڑنا، جب اپنی بات آئے تو معاف کر دینا۔ معاف کرنا یہ اسلام کا بہت بڑا حسن ہے، یہ بہت بڑا طاقتور ہے جو اپنی رضا کے لیے معاف کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ نے کتنی تکلیفیں دی، کتنا ستایا، کیا میرے آقا نے کسی ایک سے بدلہ لیا؟ جب فتح مکہ ہوا، اگر میرے آقا ایک اشارہ فرماتے تو صحابہ کرام کفار مکہ کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹ کے پھینک دیتے، پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اس کو بھی امان ہے۔ میرے آقا نے کافروں کو امان دی، دشمنوں کو امان دی۔ کن دشمنوں کو؟ جو اپنی ذات کے دشمن تھے، جو دین کے دشمن تھے، ان کے لیے جنگ ہے۔ جو اپنی ذات کا دشمن ہو، اے انسان اس کو کبھی معاف بھی کر دیا کر۔ تو ہمیں اہل بیت سے جو اسباق ملے ہیں وہ یہ ملے ہیں کہ ان سے پیار کرنے والا کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کبھی شرابی نہیں ہو سکتا، کبھی زانی نہیں ہو سکتا، کبھی چرسی بھنگی نہیں ہو سکتا، سود خور نہیں ہو سکتا۔ جو آل نبی کا محب ہوگا وہ شریعت کے اصولوں کا پابند ہوگا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کمال بہت زیادہ ہیں، اوصاف بہت زیادہ ہیں۔ کون ہے جو ان کے اوصاف بیان کر سکے؟ بس یہی ایک بخشش کا بہانہ ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے اور تیرے محبوب کے محبوبوں سے پیار کرتے ہیں، ہمارے پاس تو صرف یہی ایک سند ہے، اور ہمارے اعمال کیا ہیں؟ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اللہ ان تمام جو نفوس قدسیہ ہیں، جو محبوب بندے ہیں، ان کی محبت نصیب فرمائے، اور اعمال کے اندر اخلاص نصیب فرمائے، ریاکاری سے بچائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔